بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 114 ہے اور آج کے سبق میں ہم بات کریں گے غزوہ حنین کی۔ ناظرین، غزوہ حنین جیسے کہ ان آیات سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حنین کا ذکر فرمایا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر آپ کی مدد فرمائی اور خاص طور پہ فرمایا کہ خصوصاً حنین کے موقع پر آپ کی مدد فرمائی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو یہ غزوہ حنین کب پیش آیا اور کیسے پیش آیا؟ تو جیسے کہ ابھی ہم نے سبق نمبر 113 کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ فتح مکہ جب ہوا تو فتح مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا اور آپ مکہ مکرمہ کے اندر ہی تھے کہ حوازن اور ثقیف کے بارے میں وثوق ذرائع سے پتہ چل گیا کہ یہ حوازن اور ثقیف کے جو دو قبیلے ہیں، یہ طائف کے اندر اور حنین کے قریب میں رہنے والے، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اب مسلمانوں کا اگلا اور آخری ہدف ہم لوگ ہی ہوں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے، یعنی مسلمانوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہم ان پر چڑھائی کر لیتے ہیں۔ تو شوال، یعنی چونکہ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ تھا تو شوال 8 ہجری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ تیار ہو رہے ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر حوازن کی طرف چلے گئے، اور حوازن کا جو سردار تھا وہ مالک بن عوف تھا اور ثقیف کا جو سردار تھا وہ کنانہ بن عبد جلیل تھا۔ تو ان دونوں قبائل نے اپنے ساتھ اور قبائل کو بھی ملا لیا اور جنگ کی تیاری کو کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی حنین کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ 12,000 کا لشکر، یعنی جس میں 10,000 تو وہی صحابہ کرام تھے جو فتح مکہ کے موقع پر ساتھ آئے تھے مدینہ منورہ سے، اور 2,000 نو مسلم صحابہ کرام جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نوجوان تھے اور جو شیلے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی باہر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ حنین کے موقع پر، حنین کے مقام پر وہ وہاں پر جنگ لڑنے کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پلان بنا، تو بنو جشم جو قبیلہ ایک حوازن کے ساتھ مل گیا تھا لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوئے، بہت سارے قبائل نہیں بھی ملے لیکن یہ کہ بنو جشم ان کے ساتھ مل گیا تھا۔ تو ان میں ایک بوڑھا شخص تھا جس کا نام تھا درید بن سما۔ یہ جو شخص تھا یہ بہت ماہر تھا، اس کی عمر بھی کافی زیادہ تھی اور بتایا جاتا ہے تقریباً 120 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی۔ تو یہ چونکہ ویسے تو اور تو کسی کام کا نہیں تھا لیکن اس کا یہ کام تو ضرور تھا کہ یہ مفید قسم کے مشورے دیتا تھا، جس کی وجہ سے جنگ کے اندر جنگ کا پانسا پلٹنے کے مترادف یہ مشورے ہوتے تھے۔ تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ حنین کی چونکہ گھاٹیاں سی ہیں اور پہاڑیاں سی ہیں اور اس میں جا کر آپ بیٹھ جائیں، جو ہی مسلمان آ جائیں تو پہلے ہی ایک دم سے اچانک یک بارگی آپ اس کے اوپر تیر برسائیں ان کے اوپر تاکہ وہ پسپا ہو جائیں۔ تو اسی طریقے سے کفار نے کیا کہ چھپ کر بیٹھے اور اچانک مسلمانوں پر انہوں نے، جب صحابہ کرام کا لشکر پہنچا تو آگے چونکہ جو شیرے نوجوان صحابہ کرام تھے، تو جب اچانک یہ حملہ ہوا تو اس سے تو سب کے ہوش حواس یعنی اڑ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو فوراً چند صحابہ کرام تھوڑا پیچھے کو ہٹے، لیکن پیچھے تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم تھے اور بہادری اور اپنی جان فشانی کے ساتھ وہاں پہ تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آواز کہا کہ ان صحابہ کرام کو آواز لگاؤ کہ کدھر جا رہے ہو، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں، میں خود یہاں پہ موجود ہوں۔ تو جب یہ آواز لگائی تو پھر سارے کے سارے صحابہ ایک دفعہ پھر جمع ہو گئے اور جو وہ شکست نظر آ رہی تھی وہ فتح کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو جب دوبارہ حملہ مسلمانوں نے کیا تو ظاہر ہے کہ کفار پسپا ہو گئے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور ارد گرد مختلف جگہوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ بعض کفار اوتاس کی طرف چلے گئے، ابھی ہم اوتاس کا نقشہ دیکھیں گے، اور بعض کفار مالک بن عوف جو ان کا سردار تھا، سردار کے ساتھ ان کے طائف کا جو قلعہ تھا اس کے اندر جا کر وہ نظر بند ہو گئے، اور کچھ اوتاس کے قلعے کے اندر جا کر روپوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے آگے بالکل بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہ تو اور
اوورال پورا عرب کا نقشہ ہے، اور اس میں یہاں پہ نیچے دیکھیں آپ تو یہ مکہ المکرمہ سے یہاں پہ ایسے یہ تیر کا جو نشان آپ کو بتا رہا ہے کہ اسلامی لشکر یہ حنین کی طرف گیا ہے، اور یہ وادی حنین ہے۔ اس طرف یہاں پہ دیکھیں تو یہ وادی حنین ہے، اور وادی حنین سے یعنی یہ مشرکوں کی جو کمینگاہ ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ مال غنیمت کی منتقلی جعرانہ کی طرف ہوئی ہے، یہ چونکہ وہاں پر مالک بن عوف سردار نے یہ کہا تھا کہ بھئی عورتیں، بچے، سارا اپنا ساز و سامان یہ سب لے کر ہم حنین کی طرف جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بالکل ختم کریں گے، تو یہ سب کچھ وہاں پہ پھر مسلمانوں کے لیے مال غنیمت تھا۔ تو یہ وادی اوتاس جہاں پہ دیکھیں تو یہاں سے چھپ کر یہ وادی اوتاس کی طرف گئے، اور پھر یہ اوپر طائف کا راستہ ہے تو یہ طائف کے راستے کی طرف پھر یہاں پہ گئے۔ یہاں پہ اگر اوورال نقشے کو آپ دیکھیں تو یہ اوپر جعرانہ، اور جعرانہ مکہ کے بعد جعرانہ، اور اس طرف آپ دیکھیں تو یہ آپ کو طائف بھی نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ طائف ہے، یہ طائف ہو گیا، یہ مکہ المکرمہ ہے، اور اوپر جعرانہ ہے، تو یہاں پہ ہی یہ حنین ہے۔ تو یہ پوری جو وادی ہے یہ وادی حنین تھی، اور اس میں چونکہ بے آب و گیا تھی اور یہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن اس واقعے کی وجہ سے یہ جگہ مشہور ہو گئی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ یہ تو اوتاس کی طرف جا کر روپوش ہو گئے ہیں اور کچھ جا کر طائف میں، تو یہ طائف کا جو قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ان قلعوں کے اندر جا کر وہ روپوش ہو گئے، اور یہ بات پتہ چلا کہ یہ تو 1 سال کا راشن لے کر ہی اندر چھپ گئے ہیں اور یہ باہر نہیں نکلیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تو اوتاس کی طرف بھیجا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طائف کے ان قلعوں کی طرف آئے، اور یہ طائف کی کچھ آپ یہاں پہ تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ خوبصورت اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے تو یہ اس کی تصاویر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر ان کا محاصرہ کیا، 20 دن تک محاصرہ رہا۔ 20 دن کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ لوگ تو اسے نکلنے والے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے اور نوفل بن معاویہ سے مشورہ کیا، ایک تجربہ کار شخص تھا، تو کہ اب کیا کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں یہ لومڑی اپنے بل کے اندر گھس چکی ہے، اب یہ اگر نہ نکلیں تو یعنی اگر آپ یہاں پہ ٹھہرے رہیں تو کئی عرصہ لگے گی، لیکن آپ ان کو پکڑ لیں گے، اور اگر آپ چلے جائیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غداً انشاءاللہ، یعنی ہم کل انشاءاللہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ واپس ہوئے، اور یہ لوگ 20 دن تک محاصرہ کرنے کے بعد بھی یہ لوگ باہر چونکہ نکلے نہیں ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، اور ڈھیر سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ جو ثقیف تھا، ثقیف کا قبیلہ، اس نے دیکھا کہ بہتری اسی میں ہے کہ اسلام قبول کیا جائے، کیونکہ ابھی تو تمام لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اب تو فتح مکہ ہونے کے بعد تمام قبائل مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، ہم اکیلے تو مسلمانوں کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اس لیے انہوں نے ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ آپ اسلام قبول کریں گے تب ہم آپ کے ساتھ کوئی مصالحات کریں گے، تو اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اس طریقے سے یہ غزوہ حنین ہے اور غزوہ طائف ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم انشاءاللہ غزوہ تبوک کے اوپر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔